جس کا محل وقوع ہر کوئی جانتا ہے. اور قرآن مجید کا پڑھنا جو مستحسن ہے، یعنی کہ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جس میں مسلمانوں کے عمل اور عقیدے کی بنیاد ہے. اور قرآن مجید کا پڑھنا اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے. جب قرآن کا پڑھنا اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے تو پھر قرآن کی کیا اہمیت ہوگی، کیا منزلت ہوگی. اور پھر وہ قرآن جس میں 6666 آیات یا 116 سورے ہیں، ان میں سے اگر 7 آیتوں کو یا ایک سورے کو واجب قرار دے دیا جائے تو ان آیات یا سورے کی کیا اہمیت ہوگی، کیا منزلت ہوگی، کیا قدر و قیمت ہوگی. اور وہ سورہ جسے پورے قرآن میں واجب قرار دیا گیا اور جس عمل کے لیے واجب قرار دیا تو وہ عمل کتنا منزلت رکھتا ہوگا. سورہ ہے سورہ فاتحہ اور عمل ہے نماز. دیکھیے نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہوں گے، ورنہ تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو نماز جس کے لیے اتنی دفعہ حکم آیا کہ دیکھو یہ مومن کی معراج ہے، اس کا پڑھنا ہر مسلمان بچے، جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو کہنا شروع کرو، اور اگر وہ نہ پڑھے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرو. اگر اس سورے کو جو پورے قرآن میں واجب قرار دیا گیا ہے اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. سب کٹ گئے اور خود حسین بھی شہید ہو گئے اور شام غریبہ. اور جب پانی آیا ہے اور جناب سید سجاد نے اپنی پھوٹی کو پانی دیا اور کہا پھوٹی اماں پانی آیا ہے پی لیجیے، تو زینب کہتی ہے بیٹا سجاد میں کیسے پانی پیوں، میرا بھائی 3 دن کا پیاسا مارا گیا، میرا 6 مہینے کا افضل پیاسا مارا گیا. بس یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ سید سجاد نے بولنا شروع کیا کہ پھوٹی اماں پانی پی لیجیے. کہا نہیں بیٹا میں پانی نہیں پی سکتی، میرا بھائی پیاسا مارا گیا. کہا پھوٹی اماں میرے پہلے کے درمیان میں دیکھیے. اب جو زینب نے دیکھا تو طرف میں کیا دیکھتی ہے تو کوثر کا کنارہ ہے، حسین زخموں سے چور کھڑے ہوئے، وہاں بابا علی بھی ہے، ماں فاطمہ بھی ہے، بھائی حسن بھی ہے، تینوں کے ہاتھوں میں پانی کے پیالے ہیں اور حسین کو دے رہے ہیں کہ بیٹا پانی پی لو تم بہت پیاسے ہو. اور حسین کہہ رہے ہیں کہ نانا کیسے پانی پی لوں، اماں کیسے پانی پی لوں، بابا کیسے پانی پیوں، ارے بھیا کیسے پانی پیوں، میری بہن زینب پیاسی ہے. بدلدارو جب حسین آنکھیں رخصت کو خیمے میں آئے تو آنے کے بعد ایک سے کر کے جب رخصت ہوئے تو آخر اس خیمے میں گئے کہ جس میں ایک بیمار غش کی حالت میں پڑا تھا. آنے کے بعد بیٹے کے بازو پہ چانے پر ہاتھ رکھا، بیٹا سجاد اٹھو، حسین آخری رخصت کے لیے آیا ہوں. سید سجاد نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولنے کے بعد اب جو بابا کو خون آلودہ دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئے. کہا بابا آئینہ آئینہ، اماں ابا سرندار، بابا آئینہ آئینہ علی اکبر، بابا آئینہ آئینہ بابے. تو حسین نے صرف ایک ہی جواب دیا، بیٹا کس کس کا پوچھو گے،
तुम्हारे अलावा कोई नहीं, अम्र इमामत सुपुर्द की और चले। बदलादारों, जब यह काफिला असूर होकर जाने लगा तो इस बेटे को किस हालत में रखा कि गले में खारदार तौल डाली गई, हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पाँव में बेड़ियां डाली गई। और जब ये काफिला चला है तो मेरे इमाम पैदल चलते रहे, कभी ऊँटों पर भी उनको रस्सियों से बांधकर बिठाया गया, लेकिन चलते चलते इन जिंदगियों ने ये हाल कर दिया था कि मेरे इमाम के जिस्म पर अब गोश्त नहीं रहा था, सिर्फ हड्डियां नजर आया करते थे। एक दौर ये वो मेरा इमाम है कि जो 40 साल अपने बाबा को रहा है। किसी ने कहा मौला अब तो काफी अरसा गुजर गया है करबला को, आप अभी तक रोते हैं। कहा तूने इंसाफ नहीं किया, तूने इंसाफ नहीं किया। अरे याकूब का एक बेटा यूसुफ नजरों से ओझल हुआ, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गए। अरे मेरे तो 72 यूसुफ करबला में मेरे सामने कभी कर डाले गए। एक दफा मेरा इमाम जब ये मदीने में आ रहा था, तो जब ये बाहर निकलते तो कसाई अपने जानवरों के सिरियों के ऊपर चादरें डाल दिया करते थे। एक दफा मेरा मौला जब ये बाहर निकला तो कसाई को देखने में देर हो गई, बस उसको डालते देखा तो एक दफा मेरा मौला उसके पास आया, कहा ए भाई जरा ये तो बता क्या इसको बिना करने से पहले पानी पिलाया था? तो वो कहता है मौला मैं आपके नाना के दीद हूँ, हमें मालूम है कि जानवर को जब पिला दिया जाता है तो पानी पिलाया जाता है। बस आजादारों इतना सुनना था कि सैयद सज्जाद तरफ गए, तीरे मार मार कर रोने लगे। कहा भाई जब मेरे बाबा को दिमाग आ गया तो 3 दिन का प्यासा था। बदलादारों, जब ये काफिला होकर वापस मदीने पहुंचा और बशीर ने ऐलान किया कि वो काफिला जो था इस सफर को यहाँ से गया रकम को गया था वो वापस आ गया है, हुसैन का उजरा हुआ काफिला वापस आ गया है। तो मोहम्मद हनफिया को पता चला, कहा चलो इस्तकबाल के लिए आगे बड़े बीमार बहुत थे,